شہید کا بیان، اسلام میں شہید کا مقام کیا بیان کیا گیا ہے؟ چنانچہ راہ حق میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی جان نچھاور کر دینا جہاد کے وقت جو ہوتا ہے عام طور پر، یا بحالت مظلومی قتل ہو جانا جیسے کہ برما کے اندر حالات پیش آئے، اور پچھلے دنوں حکومت ہند کی طرف سے کشمیر، مظفر نگر، دہلی، گجرات اور ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر ظالموں کے ظلم سے قتل ہونا، جس کو اسلامی اصطلاح میں شہادت کہا جاتا ہے، اسلام کی نظر میں بہت اونچے درجے کا یہ عمل شمار کیا گیا ہے، اور ایسا شخص اخروی زندگی کے اعتبار سے نہایت ہی خوش نصیب اور خوش بخت قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا مقام اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 195، پارہ نمبر 4۔ سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا، شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 111۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور یہ مسلم ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 169 اور 170۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کیجیے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے وہ مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے اور اس چیز سے وہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں یعنی وہ ابھی زندہ ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ شہداء خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوش ہوتے ہیں، اور اس بات سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اب ان تینوں آیتوں کے اندر دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے شہید کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
اس آیت کے شان نزول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ہرے پرندوں کے پپوٹے میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر آتے جاتے رہتے ہیں، اور جنت کے پھلوں کو وہ کھاتے ہیں اور پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے کھانے پینے اور ٹھہرنے کے شاندار انتظام کو دیکھا تو یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہمارے دنیا میں رہ جانے والے بھائی کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ معاملہ فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد میں دلچسپی لیتے اور راہ حق میں لڑنے سے نہ گھبراتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں یہ بات ان تک پہنچاؤں گا، چنانچہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں اس کی تفصیل ہے، اور تفسیر ابن کثیر کی مکمل صفحہ 279 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طریقے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، میاں جابر میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے قرضوں کا اور عیالداری کا بوجھ چھوڑا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ گو کہ اللہ تعالیٰ حجاب کے بغیر کسی سے گفتگو نہیں فرماتے، لیکن انہوں نے تمہارے والد سے بالمشافہہ گفتگو کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے جو چاہو مانگو میں عطا کروں گا۔ تمہارے والد نے درخواست کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر آپ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو دنیا کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو تمہارے والد نے درخواست کی کہ رب العالمین میری اس عمدہ حالت کی خبر میرے پیچھے رہ جانے والوں کو بتا دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت نازل فرمائے۔ یہ تفسیر ابن کثیر مکمل کے صفحہ 279 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3010 ہے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں شہید کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 حدیث نمبر 2733 الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 313 پر ہے۔ کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ تو وہاں سے دنیا کی طرف لوٹنے کی تمنا کرتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز ملے، لیکن شہید کا معاملہ اس سے جدا گانا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں یہ اپنا اعجاز دیکھ کر یہ تمنا بار بار کرتا رہتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر 10 مرتبہ پھر راہ حق میں اپنی جان کو نچھاور کر دے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء علی بارق نہر بباب الجنت فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنت بکرۃ وعشیہ۔ یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4639 ہے، 4639، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 318۔ شہید حضرات جنت کے دروازوں پر ایک نہر کے قریب ایک ہرے قبے میں ہوں گے، وہاں ان کے لیے صبح و شام جنت سے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی شخص نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک کالا بدبودار اور بدصورت شخص ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اگر میں ان مشرکین سے قتال کروں اور شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔
چنانچہ وہ شخص جہاد میں جا کر شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش پر آ کر ارشاد فرمایا قد بیض اللہ وجہک وطیب ریحک واکثر مالک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے کو منور کر دیا، تمہیں خوشبودار بنا دیا اور تم کو دولت مند بنا دیا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کی حوروں میں سے اس کی بیوی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اس کا اونی جبہ نکال کر اسے لپیٹ رہی تھی۔ یہ روایت جو ہے امام حاکم نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 932، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 318 ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں ان للشہید عند اللہ 7 خصال ان یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ ویرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه۔ یہ روایت مسند امام احمد المتجرر الرابح فی ثواب العمل الصالح اس کے صفحہ 255 پر اس کو نقل کی ہے۔ اس کے اندر فرمایا گیا اس طریقے سے کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 اہم انعامات ہوتے ہیں۔ پہلا، خون کا پہلا فوارہ نکلتے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اور اس کو ایمانی جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے اور وہ قیامت کی عظیم ہولناکی سے محفوظ رہتا ہے یہ شہید، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ ہی شاندار ہوگا۔ چھٹے یہ کہ اس کی 72 بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کی جائے گی۔ ساتویں یہ کہ اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ الغرض شہادت بہت بڑی سعادت کی چیز ہے جس کی تمنا ہر مومن کو رہنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صدق دل سچے دل سے شہادت کا متمنی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں شہیدوں کے درجوں سے نوازتے ہیں، گو کہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی، حدیث نمبر 1909 ہے۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب المسائل کے اندر بھی اس کو نقل کی ہے، کافی تفصیلی بحث کے ساتھ کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 101، 102 اور 103 پر یہ کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ شہید کے سلسلے میں آپ وہاں کتاب المسائل کی دوسری جلد کے اندر یہ تفصیلی بحث بھی دیکھ سکتے ہیں۔